حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو اسے دہریہ کہا جاتا ہے، اور مناظرہ بھی اسی موضوع پر تھا کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا مالک ہے بھی یا نہیں۔ اب اس مسئلے پر مناظرہ تھا، اور پھر اتنے بڑے امام کے ساتھ۔ چنانچہ جس میدان میں یہ مناظرہ رکھا گیا تھا وہاں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے تھے، مگر حضرت امام اعظم مقررہ وقت سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی آنے میں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا اور وہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کو دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا اور وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ گیا اور زمین پر گر گیا۔ پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں سے خود بخود یہ کشتی تیار ہوئی، اور پھر خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی دریا کے اس طرف کے مسافروں کو دریا کی دوسری طرف لے گئی، اور پھر اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لے آئی، اور پھر ہر مسافر سے کرایہ بھی خود ہی وصول کرنے لگی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر کہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام اگر ایسا جھوٹ بولے تو مجھے بہت تعجب ہے۔ بھلا اتنے سارے کام خود بخود بھی کہیں ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بڑے اور عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثلا زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ باغات، یہ ہزار قسم کے رنگین پھول اور خوش ذائقہ پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے ہی تیار ہو گئی۔ اب اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ وہ دہریہ آپ کی بات سن کر ششدر رہ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے طیب ہو گیا، اور اسی بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو تفسیر کبیر صفحہ نمبر 221 جلد نمبر 1 میں مل جائے گا۔ دوستو، اس کائنات کا یقیناً ایک خالق و مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری تعالیٰ کا انکار ویسے بھی خلاف عقل ہے۔